لا تحلوا نہ بے ادبی کرو، لا تحلوا نہ بے ادبی کرو، شعائر اللہ شعائر اللہ کی، شعائر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اسلام کی پہچان ہے، جو دین اسلام کی علامت اور پہچان ہے، شعائر اللہ ہے، جیسے قرآن کریم ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جیسے کعبہ ہے، جیسے قربانی ہے، جیسے مساجد ہیں، جیسے آذانیں ہیں، یہ ساری چیزیں شعائر اللہ، یعنی ان کو دیکھ کے ہی اسلام کا تصور ذہن میں آتا ہے، اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا نہ بے حرمتی کرو، شعائر اللہ شعائر اللہ کی، شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، ولا الشہر الحرام اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی بے ادبی کرو، ولا الشہر الحرام اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی بے ادبی کرو، ولا الہدی اور نہ ہی ہدی جانور کی بے حرمتی کرو۔ ہدی کہتے ہیں وہ جانور جو اس نیت سے مخصوص ہو گیا ہے کہ اس کو حرم میں جا کر ذبح کرنا ہے، خالصتاً یعنی اللہ کے نام کے لیے مخصوص ہو گیا ہے اور حرم کے اندر جا کر اس کو ذبح کیا جانا ہے، اس کی بے ادبی نہ کرو۔ ولا القلائد، قلائد جمع ہے قلادہ کی، قلادہ کہتے ہیں وہ جانور جس کو کوئی ایسی نشانی لگا دی گئی ہو، چاہے اس کے گلے کے اندر کوئی پٹا وغیرہ ڈال دیا گیا ہو، چاہے کوئی ایسی کہ یہ جانور جو ہے وہ اللہ کے نام کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے نام کے لیے مخصوص ہے۔ وللقلائد تو ایسے قلادہ جو جانور ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا اور نہ ہی آمین جو رخ کرنے والے ہیں البیت الحرام، بیت حرام یعنی بیت اللہ، اور نہ ہی ان لوگوں کی بے ادبی کرو جو بیت اللہ کا ارادہ کرنے والے ہیں یا بیت اللہ کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ یبتغون اور وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں فضلا من ربہم اپنے رب کا فضل، ورضوانا اور اپنے رب کی رضا۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وہ اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی بے حرمتی ان کی بے ادبی نہ کرو۔ وَإِذَا اور جب حللتم جب تم حلال ہو جاؤ، جب تم حلال ہو جاؤ، حلال ہونے سے مراد احرام اتار دینا، احرام اتار دینا، اب آدمی حلال ہو گیا۔ حلال کا مطلب جو پابندیاں تھیں احرام کی وجہ سے وہ ختم ہو گئیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا اب اگر تم شکار کرنا چاہو تو شکار کر سکتے ہو، فَاصْطَادُوا اب تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا اور نہ یجرمن آمادہ کرے، وَلَا یجرمن اور نہ آمادہ کرے کم تمہیں شنآن دشمنی قوم اس قوم کی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اور تمہیں اس قوم کی دشمنی آمادہ نہ کرے ان صدوکم جنہوں نے تمہیں روکا تھا، جنہوں نے تمہیں روکا تھا عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، جنہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے ان تعتدوا کہ تم زیادتی کر جاؤ،
جنہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں کسی زیادتی پر آمادہ نہ کر دے. وتعاونوا، اور تم ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور پرہیزگاری پر. نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کے ساتھ، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا، اور نہ تعاون کرو، نہ ایک دوسرے کا ساتھ دو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور ظلم و زیادتی پر. گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، ساتھ نہ دو. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت پکڑ فرمانے والے. ترجمے سے بہت سی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. دراصل اس آیت کے پیچھے جو ہے بہت سارے واقعات تھے. ایک واقعہ تو یہ تھا کہ سن 6 ہجری میں مسلمان عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تو کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور مسلمانوں کو روک دیا. پھر صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ کی کڑی شرائط تھی، ابھی عمرہ نہیں کر سکتے، ایسا ہی خالی جاؤ. اگلے سال آؤ گے اور اسلحہ نہیں ہوگا ساتھ، اور 3 دن آپ لوگ مکہ میں رہ سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں. ان 3 دنوں میں مکہ والے مکہ سے نکل جائیں گے. 3 دن تک عمرہ کرنے کے بعد پھر تم لوگ واپس چلے جاؤ گے. ایک یہ واقعہ تھا. دوسرا جو واقعہ تھا وہ تھا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حتیم بن ہند. حتیم بن ہند یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اس نے کچھ سامان بیچا، خرید و فروخت کی. اپنا سامان اور خرید و فروخت جو بھی تھی وہ اس نے مدینہ سے باہر ہی چھوڑی، اپنے ساتھیوں کو چھوڑا، خود آیا مدینہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا اور بظاہر اس نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا. جی میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے تھے کہ یہ اسلام کی نیت سے نہیں آیا، لیکن بظاہر چونکہ وہ اسلام کا نام لے رہا تھا. جب وہ واپس گیا ہے تو واپس جب نکلا یہاں سے تو مسلمانوں کے کچھ اونٹ وغیرہ تھے، جانور تھے، چر رہے تھے. وہ سارے جانور اور اونٹ لے کے بھاگ گیا. مسلمان اس کے پیچھے گئے لیکن یہ نکل گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ وہ لے کے نکل گیا. مسلمان جب حج کرنے آئے تو دیکھا کہ یہی حتیم بن جو ہے نا ہند، یہ احرام باندھے ہوئے حج کرنے آ رہا ہے اور سارے وہ جانور جو مسلمانوں کے چھین کے لے کے گیا تھا وہ جانور اس کے پاس ہیں. اب صحابہ کرام کے ذہن میں آئے اس کو تو مارنا چاہیے، اور یہ جانور جو ہیں یہ ہمارے ہیں، یہ تو چھین لینے چاہیے اس سے. اچھا، ایک یہ واقعہ بھی تھا. اسی طرح ایک واقعہ یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد پہلا جو سال تھا اس میں مسلمان اور مشرک سب نے حج کیا اکٹھا ہی، اس میں کوئی ابھی امتیاز اور فرق نہیں تھا. پھر اگلے سال سے منع کر دیا گیا مشرکین کو. لیکن اس سال جب مسلمان اور مشرکین سب اکٹھے تھے اور اب کنٹرول مسلمانوں کا تھا، تو مسلمانوں کے ذہن میں آیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا، اب ہم ان کو بتاتے ہیں، اب ہم بدلہ لیں گے. ہمیں روکتے تھے نا، اب ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے یہاں پر عمرہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ذہنوں میں تھیں، یہ ساری چیزیں نا ذہنوں میں تھیں، اور بھی بوجھ کو ذہنوں میں تھا. اللہ رب العزت نے وہ سارا کچھ سامنے رکھتے ہوئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے مسلمانوں شعائر اللہ کی بیعت بھی نہیں کرنی. دیکھو مشرک بھی اگر حج کرنے آیا ہے نا، ابھی ظاہر احکامات وہ نہیں آئے تھے جو بعد میں آئے، مشرک بھی حج کرنے آیا ہے نا تو یہ بھی حج شعائر اللہ میں سے، اس کا احرام شعائر اللہ میں سے ہے. وہ جس جانور کو لے کر آیا ہے نا، بھلے تم اس کو مشرک سمجھ رہے ہو لیکن بہرحال وہ جانور شعائر اللہ میں سے ہے. اور پھر وہ شخص جس نے تمہارے جانور چرائے تھے، اس وقت وہ جس جگہ پر ہے نا وہ جگہ قابل احترام ہے.
اور جس نیت سے فی الحال وہ جانور لا رہا ہے نا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا، فی الحال وہ جس نیت سے جانور لا رہا ہے نا، وہ قربانی کی نیت سے لا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی عام احکام نازل فرما دیے. لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی بے ادبی نہیں کرنی. اب یہ بے ادبی جو ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہر وہ چیز جو قرآن کریم، جو اللہ کے دین کی پہچان ہے، اس پر کوئی آوازہ نہیں کسنا، اس پر کوئی فقرہ نہیں بنانا، اس کا کوئی مذاق نہیں اڑانا، اس کا کوئی استہزاء نہیں کرنا. لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، شعائر اللہ، اللہ کے دین کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے ادبی نہیں کرنی. ولا الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ ہے. 4 مہینے ہوتے تھے نا جن کو اشہر حرم کہا جاتا تھا، بعد میں ان کا جو وہ سٹیٹس تھا نا، اسلام نے وہ منسوخ کر دیا کہ اس میں لڑائی نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اسلام نے وہ سب منسوخ کر دیا. اب 12 کے 12 مہینے مسلمان لڑائی کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں. اب وہ حکم نہیں رہا. لیکن ابھی تک جب یہ آیت نازل ہوئی، ابھی تک وہ اس کا اسٹیٹس اور حرمت بحال تھی. تو ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی بے ادبی نہ کرو. ولا الہدی، اور ہدی جانور یعنی جو اس نیت سے ہو، جیسے حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں نا تو وہ حج کی قربانی کرتے ہیں. وہ جو قربانی کا جانور اس کو ہدی کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک مخصوص جگہ پر جا کر اس کو ذبح کرنا. یہ ہر جگہ ذبح نہیں ہو سکتا. یہ ہر جگہ یہ نہیں ہو سکتا. ہم لاہور میں لاہور والوں سے کہیں بھائی وہاں پر تو پتہ نہیں حالات نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، تم لاہور میں ہماری حج والی قربانی کر دو. نہیں ہو سکتی. امریکہ میں نہیں ہو سکتی، فرانس میں نہیں ہو سکتی، سعودی عرب کے کسی اور شہر میں نہیں ہو سکتی، فلاں جگہ رہنے والا نہیں. اس کے لیے محلہ، یہ بھی ہم پڑھیں گے، حتی یبلغ الہدی محلہ، بلکہ ہم پڑھ چکے ہیں دوسرے پارے میں کہ جب تک وہ قربانی والا جانور اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے تو وہ مخصوص جگہ ہے. تو یہ جو جانور ہے وللہدی، اس کی بھی کسی قسم کی بے حرمتی نہ کرو. اب وہ لے کے جا رہا ہے کس نیت سے؟ اس نے ذبح کرنے ہیں. یا مشرکین لے کے جا رہے ہیں اس نیت سے کہ حج کا حصہ ہے، ہم نے ذبح کرنا ہے. وللہدی، اس جانور کی بے حرمتی نہیں کرنی. وللقلائد، اور وہ جانور جو مخصوص کیے جا چکے ہیں اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے، جیسے یہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں. قربانی کے جانور یہ مخصوص ہو جاتے ہیں. انسان نے جب اس نیت سے خرید لیا کہ میں نے اس کو ذبح کرنا ہے قربانی کی نیت سے، اب اس کا حکم عام جانوروں سے مختلف ہو جاتا ہے. اس کا حکم عام جانوروں سے، اب اس کو بلا وجہ آپ فروخت نہیں کر سکتے. اب اس کو بلا وجہ فروخت نہیں کیا جا سکتا. اس کی چیزیں بیچی نہیں جا سکتی. جیسے چلیں اس جانور میں دودھ ہے، آدمی نکالتا ہے اور بیچتا جاتا ہے. بھائی یہ سب کا سب جانور اللہ کے نام کے لیے اب وقف ہو چکا ہے. یا جانور جو ہے وہ گوبر کرتا ہے تو بسا اوقات وہ کھاد کے طور پر بکتا ہے، اس کو آپ نہیں بیچ سکتے. اس کا خون آپ نہیں بیچ سکتے، اس کی کھال آپ نہیں بیچ سکتے. ہدیہ کر سکتے ہیں، کسی کو خود استعمال کر سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں، اس کے پائے آپ. تو وللقلائد، یہ وہ جانور ہیں جو مخصوص ہو گئے ہیں اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے. اب ان کا سٹیٹس اور ہو گیا ہے، اب ان کا مقام اور ہو گیا. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی جو اللہ کے گھر کا ارادہ کرنے والے ہیں اور اس کا رخ کیے ہوئے ہیں، ان کی بے ادبی بھی نہ کرو. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اب اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ، اب اگر شکار کرنا چاہو تو شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے أَن تَعْتَدُوا، کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ،
اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی بڑی سخت پکڑ فرمانے والے ہیں. حرمت حرام کیے گئے، علیکم تم پر، المیتہ کل ہم نے پڑھا تھا سوائے ان جانوروں کے جو تم پر تلاوت کیے جائیں گے، ابھی ان کا ذکر آتا ہے، وہ یہ ہیں جو حرام ہے. حرمت حرام کیے گئے، علیکم تم پر، المیتہ جو جانور مر گیا اور مردار ہو گیا. طبعی طور پر یا حادثاتی طور پر، حادثاتی کی شکلیں آگے آ رہی ہیں. مر گیا، ذبح نہ کیا جا سکا، وہ تم پر حرام کر دیا گیا. والدم، اچھا یہاں میں ایک تھوڑی سی بات عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ نے دو اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں، یہ ہم 9ویں پارے میں پڑھیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. ایک طیبات اور ایک خبائث. خبائث اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو کہا ہے جن کے اندر جسمانی یا روحانی نقصان ہے، یا تو ان کے اندر جسمانی طور پر نقصان ہے یا ان کے اندر روحانی طور پر نقصان ہے. جو جانور مردار ہو جائے وہ جسمانی طور پر انسان کے لیے نقصان دہ، اس کا گوشت زہریلا ہو جاتا ہے، اس کا کھانا انسانی صحت کے لیے مضر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا. یہ خبائث میں آ گیا. اسی طرح روحانی اعتبار سے بہت ساری چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کے اخلاق، کردار، انسان کا ایمان اس پہ زد پڑتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی آ جاتا ہے خنزیر ہے. خنزیر یہ جسمانی اعتبار سے نقصان دہ نہیں ہے، یہ روحانی اعتبار سے نقصان دہ، اخلاق کے اعتبار سے نقصان دہ. اس کی وجہ سے انسان کے کردار پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے، انسان کے عادات پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. گلا جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے نقصان دہ نہیں ہے، وہ روحانی اعتبار سے نقصان دہ، اس لیے اس کے کھانے کو پسند نہیں کیا گیا ہے. یہ ہے خبائث. یہ خبائث ہیں جن کے اندر جسمانی یا روحانی کوئی نقصان نہ ہو، وہ طیبات ہیں، وہ اللہ نے انسان کے لیے حلال کیے ہیں. طیبات استعمال کر سکتا ہے. طیبات اب سانپ ہے، اب وہ خبائث میں آتا ہے. کیوں؟ جسمانی اعتبار سے نقصان دہ. درندے ہیں وہ خبائث میں آتے ہیں. کیوں؟ اخلاقی اعتبار سے نقصان دہ. اندازہ لگائیں، دین اسلام انسان کی جہاں ضرورتیں پوری کرتا ہے وہاں انسان کے اخلاق اور انسان کے کردار. اب جو لوگ جس قسم کی خوراک کھاتے ہیں نا، آپ کو اس خوراک کی پوری جھلک ان میں نظر آئے گی. پوری جھلک آپ کو ان لوگوں کے اندر نظر آئے گی جو خوراک کھاتے ہیں، جس طرح کی خوراک کھاتے ہیں ان کے اندر آپ کو وہ جھلک پوری کی پوری نظر آئے گی. اس لیے اسلام نہیں چاہتا کہ جانوروں کی عادات انسانوں کے اندر آئیں اور گندی عادات انسانوں کے اندر، ان کو خبائث قرار دے کر منع کر دیا. اور باقی ہیں طیبات جن کے اندر یہ دونوں طرح کے نقصان نہیں ہے، نہ جسمانی نہ روحانی. اللہ رب العزت نے ان کو انسان کے لیے حلال قرار دیا اور ان کو طیبات فرمایا. تو حرمت علیکم المیتہ، یہ خبائث ہیں، تم پر مردار حرام کر دیا گیا. والدم، خون حرام کر دیا گیا. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور صرف گوشت نہیں بلکہ خنزیر کے تمام اجزاء، خنزیر کے تمام اجزاء. وہ نجس العین ہے، وہ نجس العین ہے، سراپا نجاست. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. وما، اور وہ جانور حرام کر دیا گیا، اہلا، جس پر نام لیا گیا، لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کا. وہ جانور جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا. اب اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا یا غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کے فوائد اس کی نیت کرنا، یا اللہ اس کے فوائد فلاں کو پہنچ جائیں، یا اس کے فوائد مجھے مل جائیں، یہ جائز ہے، 100% جائز ہے. مثلا میں ایک جانور ذبح کرتا ہوں،
اور میں کہتا ہوں یا اللہ یہ میں ذبح کر رہا ہوں، اس کا جتنا ثواب ہے نا میرے والدین کو نصیب فرما. یہ ہیں فوائد، یہ فوائد ہیں. فوائد کے لیے آپ کسی کی بھی نیت کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں، کیوں؟ اس کا ثواب ان کو پہنچے. آپ کہہ سکتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے کر رہا ہوں، کیوں؟ ثواب ان کو پہنچے. یہ ہے فوائد. اس کے جو فوائد ہیں وہ مجھے ملیں، میری اولاد کو ملیں، میرے ماں باپ کو ملیں، امت کو ملیں، کسی اور کو ملیں، اس کے فوائد یہ بالکل جائز. ایک ہے کہ ذہن میں سب سے اوپر کی جو ہستی ہے، سب سے برتر، کہ اس کے ذریعے اس کا قرب مجھے حاصل ہو، اس کے ذریعے اس کی رضا، اس کی خوشی، اس کا قرب مجھے حاصل ہو، وہ صرف اللہ کے لیے. فائدے جس کو مرضی پہنچیں، لیکن جس کی رضا اور جس کا قرب اس عمل سے مجھے حاصل ہو وہ صرف اللہ کے لیے. اگر کوئی یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے فلاں دیوی یا دیوتا کا قرب حاصل ہو، صراحتاً حرام ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے فلاں بزرگ کا قرب حاصل ہو، صراحتاً حرام ہے، صراحتاً حرام. ہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب اجر جو ہے فلاں بزرگ کو مل جائے، بالکل جائز. وما اہل لغیر اللہ بھی یہ ہے. والمنخنقہ، اور اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہے، منخنقہ، جو گلا گھٹنے سے مر گیا. منخنقہ گلا گھٹنے سے مر گیا. والموقوذہ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی قسم کی چوٹ یا کسی قسم کی ٹکر سے مر گیا. والمتردیہ، اور وہ جانور جو اونچائی سے گر کر، کہیں پہاڑی سے یا بسا اوقات یہ بھی ہوتا کنویں وغیرہ میں گر کر، گڑھے وغیرہ میں گر کر مر گیا. والمتردیہ. والنطیحہ، نطیحہ وہ جانور جو کسی کے سینگ لگنے سے مر گیا یا کسی چیز کی ضرب سے مر گیا. منخنقہ گلا گھٹنے سے مر گیا. موقوذہ چوٹ لگنے سے. متردیہ اونچائی سے گر کر. اور والنطیحہ سینگ یا کسی کا کوئی ڈنڈا یا کوئی اس طرح لگنے سے مر گیا. یہ جانور بھی حرام ہے. اچھا یہ میتہ میں آ گئے، شروع میں ہے نا حرمت علیکم المیتہ، مردار، یہ مردار میں آ گئے، یہ سب مردار میں آ گئے. لیکن الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ اہل عرب کہتے تھے یہ حلال ہیں، قرآن نے کہا نہیں یہ بھی حرام ہے، اس لیے الگ سے، ورنہ یہ میتہ میں آ گئے ہیں سب. وما، اور وہ اکلا جسے کھا لیا، السبع درندوں نے. وما اکل السبع، اور اسی طرح وہ جانور جسے درندوں نے کھا لیا. الا ما زکیتم، ہاں الا یہ کہ تم نے ان کو ذبح کر لیا، یعنی اونچائی سے گرا، ابھی زندہ تھا، مرنے سے پہلے ذبح کر لیا، یا ٹکر لگی اور زخمی ہوا، گرا، لیکن مرنے سے پہلے ذبح کر لیا. درندوں نے حملہ کیا، ابھی زندہ تھا، اور اس سے پہلے مرنے سے پہلے ذبح کر لی. اگر مرنے سے پہلے یہ ذبح ہو گئے پھر جائز ہے، پھر یہ جائز ہے. لیکن اگر ذبح نہ ہوئے بلکہ اسی حال میں مر گئے تو پھر وہ جانور حرام ہے. وما ذبح، اور جن کو ذبح کیا گیا، وما ذبح، اور جن کو ذبح کیا گیا، علی النصب، نصب پر. نصب کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں مشرکین نے پتھر نصب کیے ہوئے تھے جگہ جگہ. خانہ کعبہ کے اندر تو نہیں، مطاف آپ کہہ لیجئے، اس کے سائیڈوں پر نا انہوں نے پتھر نصب کیے ہوئے تھے، اور ان پتھروں پہ آ کر جانور ذبح کرتے تھے، صرف اس نیت سے کہ یہاں پر اگر ذبح کریں گے تو ہمارے بت جو ہیں وہ زیادہ خوش ہوں گے، یہاں پر ہمارے بت اس سے زیادہ خوش ہوں گے. اور وہ بتوں کی رضا کے لیے وہاں پر اللہ فرماتے ہیں ہر وہ جگہ جو غیر اللہ کے نام پر
جانوروں کے ذبح ہونے کے لیے مخصوص ہو وہاں حرام ہے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کہ ان پتھروں پر ذبح کیے گئے. وَأَن، اور یہ کہ تستقسموا، تم تقسیم کرو، بالازلام، تیروں کے ذریعے، اور تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، یہ بھی حرام ہے. تیروں کے ذریعے حرام آج کی شکل میں آج کہہ سکتے ہیں لاٹری سسٹم جو ہوتا ہے نا، لاٹری سسٹم، بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں لیکن فائدہ 2 4 6 کو ملتا ہے. عربوں میں صورتحال کیا ہوتی تھی؟ کٹھے ہوتے تھے، 8 10 لوگ کٹھے ہو گئے، چلو بھئی پیسے ڈالو، پیسے ڈالے، پیسے ڈال کر جانور خریدا، پیسے سب نے ڈالے، برابر ڈالے، جانور خریدا گیا. اب اس کے بعد تیر تقسیم کرتے تھے، سب جتنے بھی شرکاء ان میں تیر تقسیم کرتے تھے. اس تیر کے اوپر حصہ لکھا ہوتا تھا، اور کچھ تیر ایسے ہوتے تھے جو خالی ہوتے تھے. اب جس کے پاس جو تیر آ گیا، جس کے پاس جو تیر آ گیا، اس پر جو حصہ لکھا ہوا ہے اس کو اس گوشت میں سے اتنا حصہ ملے گا. ایک کا لکھا ہوا ہے نصف، اب اس اکیلے کو پورے جانور کا آدھا مل جائے گا. ایک پہ لکھا ہوا 10واں حصہ، اس کو پورے جانور کا 10واں حصہ ملے گا. اور ایک کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، خالی، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ غیر منصفانہ تقسیم، اس کو بھی ناجائز قرار دے دیا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے اشیاء کو تقسیم کرو. ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ ساری جو باتیں بیان ہوئی ہیں یہ گناہ ہے. ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب کا سب گناہ ہے. بس یہاں تک جی. ابھی یہ آیت چل رہی ہے، انشاءاللہ بقیہ اس کا حصہ پھر پڑھیں گے.